الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ وہ مقصد بھی بتا دیا، فرمایا کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو عبادت ہم مومنوں پر فرض کی گئی ہے، اس کا مقصد بھی ہمارے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ لہٰذا روزے کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ اس میں روحانی فائدے بھی ہیں، اخلاقی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم روزے کی فوائد کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے بھائیو، روزے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ انسان دراصل دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ روح ملکوتی صفات کی حامل ہے اور اس کی غذا عالم امر کے انوارات و تجلیات ہیں۔ جسم حیوانی صفات کی حامل ہے اور اس کی غذا زمین کی مادی اشیاء ہیں۔ چنانچہ جس قدر ہم مادی اشیاء کھائیں گے، استعمال کریں گے، حیوانی صفات بڑھیں گی، اور جس قدر مادی غذا کم کھائیں گے، حیوانی صفات کم ہو کر ملکوتی صفات میں اضافہ اور غلبہ ہوگا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ ان کی خوراک صرف اور صرف تسبیحات ہیں، روحانیت ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ یہی انوارات اور یہی تسبیحات ان کی غذا ہے۔ میرے بھائیو، روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نفس کو بھوکا رکھا جائے تاکہ اس کے اندر جو حیوانی صفات ہیں ان کو ختم کیا جائے اور روح کو قوت ملے۔ جب روح کو قوت ملتی ہے تو اس سے دل میں خود بخود رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ جب روح کو طاقت ملتی ہے تو پھر فکر آخرت بڑھ جاتی ہے۔ عبادت میں انسان زیادہ وقت لگانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی طرف رغبت اور شوق بڑھ جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور ذکر اذکار میں انسان کا جی لگتا ہے اور اس پر انوارات اور تجلیات کی اللہ تعالیٰ پھر بارش فرماتے ہیں، جس سے اس کی روحانی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ انسان کے اندر، مومن کے اندر روحانیت میں اضافہ ہو، اور روحانیت میں اضافے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ ایک تو روحانی ترقی روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ روزہ رکھنے سے یہ ملتا ہے انسان کو کہ انسان کو بھوک سے واقفیت مل جاتی ہے۔ بھوکے لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ انسان کے اندر آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ اکثر بسیار خوری کے مریض ہوتے ہیں، عادتاً زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی، لیکن کھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے۔
اور کئی لوگ تو اس معاشرے کے میرے بھائیوں ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ جب چاہا کھا لیا، جب چاہا پی لیا، جو چاہا من چاہا کھانا کھا لیا۔ رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت سے ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، افلاس کیا ہوتا ہے، اور بھوک سے ان کی واقفیت بڑھ جاتی ہے۔ دین اسلام نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ سال میں 1 مہینہ تم روزے رکھو، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ جو من پسند کا کھانا کھاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، انہیں بھی پتہ لگے گا کہ جب پیٹ کے اندر کچھ نہ جائے تو بندے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری شریعت کا یہ حسن ہے کہ یہ غریب کا احساس رکھتی ہے، غریب کا احساس دلاتی ہے، اور روزے کی فرضیت سے انسان کو غریب کا دکھ اور بھوک اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم ہسپتال میں جاتے ہیں تو ہم جا کر دیکھیں تو وہاں کم کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ نہیں ملیں گے، زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار لوگ ملیں گے، بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے۔ اب بلڈ پریشر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ زیادہ نمکین اور مرغن اشیاء کھانے سے بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے۔ معدے اور السر کے مریض ملیں گے، اور یہ مرض مرچ اور مسالے والی چیزیں کھانے سے لاحق ہوتا ہے۔ دل کی بیماریوں کے مریض ملیں گے، اور دل کی بیماری زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے لگتی ہے۔ تو شریعت میں کتنا حسن ہے، اللہ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی کہ روزہ رکھنے کا حکم دے دیا کہ جب کچھ وقت ان کو بھوکا رہنے کو ملے گا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جی ہاں، جن کے ہاں کھانا نہیں بنتا ان غریبوں کا دن کیسے گزرتا ہے، یہ احساس پیدا ہوگا۔ ہمارے کھانے میں تو مرغن غذائیں ہوتی ہیں، کوک، پیپسی اور مشروبات ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور بھوک کاٹتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں احساس ہوتا ہے کہ روٹی نہ ملے تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مرتبہ فرانس کے بادشاہ اپنے بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو باہر لوگوں کے چیخنے چلانے اور ہنگامے کی آواز آئی۔ جب کھڑکی سے دیکھا تو لوگوں کے ایک ہجوم تھا کہ جو مظاہرہ کر رہا تھا، اور اس مظاہرے کے وقت وہ چیختے چلاتے نعرے لگا رہے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے جلوس نکال رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ اس لیے جلوس نکال رہے ہیں کہ ملک میں آٹا نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اگر روٹی نہیں ہے تو یہ ڈبل روٹی کھا لیں، کیک کھا لیں۔ یعنی اس کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ جب روٹی نہیں ملتی تو پھر ڈبل روٹی اور کیک بھی نہیں ملا کرتا۔ تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں کہ جن کو کبھی بھوکا رہنے کا موقع نہیں ملا۔ میرے بھائیو، بھوک کی اپنی فضیلت ہے۔ لوگ تو کھانے پینے کی فضیلت سے آشنا ہیں، لیکن بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت بھوک کے بھی کوئی فضائل ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں، بھوک کے بھی فضائل ہوتے ہیں۔ اگر فرعون کو بھوک ملتی تو وہ کبھی بھی خدائی دعویٰ نہ کرتا۔ اس نے خدائی دعویٰ صرف اور صرف اس لیے کیا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز مسکینوں کو ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، تاکہ ذرا بھوک بھی لگے اور پیاس بھی لگے تو ہم کو ان غرباء کی پریشانی کا احساس ہو کہ جن کے پاس 2 وقت کھانے کو مشکل سے ہوتا ہے تو وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ تو روزے کے اندر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد اور حکمتیں رکھی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو رزق کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کیں کہ جن کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد ہی رکھا۔ ایک سمندری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے بلیو ویل۔ یہ اتنی بڑی مچھلی ہے کہ اس کا وزن روزانہ تقریباً 100 پاؤنڈ وزن بڑھتا ہے، یعنی 50 کلو وزن اس کا روزانہ بڑھتا ہے۔ آج کل تو ہمارے وزن ہی 50-60 کلو نوجوانوں کے ہوتے ہیں، تو جس مچھلی کا وزن 50 کلو روزانہ بڑھتا ہے تو وہ کھاتی کتنی ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کھاتی ہے، وہ بلیو ویل، کہ وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی جو چیز وہ کھاتی ہے۔ وہ سمندر کا پانی اپنے اندر لیتی ہے، اور اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت باریک سا فلٹر جالی لگا رکھی ہے۔ پانی اس میں سے گزر جاتا ہے تو پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، آنکھ سے نظر ہی نہیں آتے، وہ چھلنی کی طرح اس جالی اور سکرین کے ایک طرف رہ جاتے ہیں اور صاف پانی آگے نکل جاتا ہے۔ یہی بیکٹیریا اس بلیو ویل کی خوراک ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کھاتی کچھ نہیں، بس ہر وقت پانی اس کے منہ میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور کچھ فلٹر ہو کے جو جھاگ سی بنتی ہے وہ اس کی غذا بن رہی ہے۔ میرے مولا تیری شان ہی نرالی ہے، اور وہ ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اپنی زندگی میں وہ اتنا چلتی ہے بلیو ویل کہ 3 مرتبہ وہ چاند کا چکر لگا کر واپس آ سکتی ہے، اتنا سفر طے کرتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا یہ بنا دی، تو وہی غذا اللہ پہنچانے والے ہیں۔ ہم جب غذا کھاتے ہیں تو اس کی قدردانی اور اس کی شکر گزاری کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ اس لیے بنایا تاکہ نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری اور نعمتوں کے ہونے اور نہ ہونے کا احساس انسان کے اندر بیدار ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رواں رواں اللہ تعالیٰ کی انعام و اکرام میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ناشکرے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کی کمی کرنے کی یہ مہینہ ہمیں دیا کہ تم جب کم نعمتیں کھاؤ گے، دن میں روزہ رکھو گے، تو تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہارون رشید ایک نیک دل حکمران تھا۔ ایک دفعہ اس کو پیاس لگی، اس نے اپنے خادم کو کہا کہ پانی لاؤ۔ جب پانی کا پیالہ آ گیا تو ایک عالم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ عالم کہنے لگے کہ ہارون رشید تھوڑی دیر صبر کرو، میری بات سن لو۔ تو ہارون رشید رک گیا۔ اس نے کہا، ہارون رشید مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور پوری دنیا میں صرف یہی ایک پیالہ پانی کے سوا اور پانی بھی دستیاب نہ ہو تو آپ کتنی قیمت دے کر یہ پانی خرید لو گے؟ تو ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ یہ پانی پی لیں اور پانی آپ کے جسم میں جا کر کہیں رک جائے، جیسے بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب رک جاتا ہے اور ان کو پھر ہسپتال جانا پڑتا ہے اور ڈاکٹر مصنوعی طریقے سے اس پانی کو خارج کرتے ہیں، بندے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور واقعی اس وقت بندہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہارون رشید اگر تمہارا پیشاب بند ہو جائے اور پوری دنیا میں ایک طبیب ہے جس کے پاس دوائی موجود ہے، تو کتنی قیمت دے کر اپنے پیشاب کی وہ دوائی لے لو گے؟ اس نے کہا کہ آدھی سلطنت۔ عالم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، معلوم یہ ہوا کہ پیالے کی قیمت آدھی سلطنت اور پیشاب نکالنے کی قیمت آدھی سلطنت، تو آپ کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا پیالہ پی کر جسم سے خارج کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے زندگی میں ہزاروں پیالے پانی کے پیے،
تو کبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا؟ میرے بھائیو، واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان کر نہیں سکتا۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں سے ہمارے منہ کے ذریعے سانس کا آنا اور جسم سے باہر نکلنا کتنی بڑی نعمت ہے، مگر ہم اسے نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ ہم دیکھیں کہ جو ایذما کے مریض ہوتے ہیں، ان کا کبھی سانس اکھڑ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ جیسے ابھی مرا کہ مرا، اس کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ جاتا ہے۔ ہمارا سانس میرے بھائیو آرام سے آتا ہے اور آرام سے باہر نکلتا ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر لیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ فرمایا کہ رمضان المبارک ہمیں عطا کر دیا تاکہ ہمارے اندر یہ نعمتوں کا احساس پیدا ہو، نعمتوں کی قدردانی آئے، اور جو نعمتیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اگر ان نعمتوں میں کمی آئے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ان نعمتوں کی قدردانی کا مہینہ ہے۔ تو جو بندہ بھی روزے رکھتا ہے اس میں بے شمار فوائد ملتے ہیں، روحانی ترقی ملتی ہے، اور پھر نعمتوں کی قدردانی ملتی ہے، اور ان نعمتوں کی قدردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل آسان ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا احساس ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔